بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل اسماء الاشارہ ما وضع لیدل علی مشار الیہ وہی خمسۃ الفاظ لستۃ معان وذالک ذا للمذکر وزان وزین لمثناہ وتا وتی وزی وتہ وزہ للمؤنث وتان وتین لمثناہ واولئک بالمد والقصر لجمعہما۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں اسماء اشارہ کی بحث کو شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی چونکہ مبنیات میں سے ہے، اس لیے تفصیل اسی کی چل رہی ہے، یعنی اس میں مبنی کی تو اس میں اشارہ کو بھی بیان فرماتے ہیں۔ اس میں اشارہ کی تعریف کرتے ہیں کہ اسماء اشارہ وہ اسماء ہیں جو اس لیے وضع کیے گئے ہیں تاکہ وہ مشار الیہ پر دلالت کریں۔ مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اسماء اشارات کتنے ہیں اور کتنے معنی دیں گے، اس بات کو یاد رکھو کہ الفاظ کے اعتبار سے اسماء اشارات کئی ایک ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ان تمام کو ایک شمار کیا ہے جو صرف واحد کے لیے ہوں۔ ایسے ہی تثنیہ کے لیے جتنے ہوں وہ سب کے سب انہوں نے ایک شمار کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 5 الفاظ ہیں اور 6 معنی ادا کرتے ہیں۔ اسماء اشارات کتنے؟ 5 الفاظ ہیں اور کئے معنی ادا کریں گے؟ 6۔ وجہ اس کی کیونکہ مشار الیہ یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث، ٹھیک ہے۔ اب اگر مذکر ہے تو یا تو مفرد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع۔ 3 ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ تو یا تو اس میں اشارہ واحد کے لیے، مفرد کے لیے آئے گا یعنی مذکر کے لیے، یا تثنیہ کے لیے آئے گا یا جمع کے لیے۔ 3 ہو گئے۔ ایسے ہی یا مشار الیہ مؤنث ہوگا تو اب اس میں بھی 3 نکلیں گے، یا تو مفرد ہوگا یا تثنیہ ہوگی یا جمع۔ لیکن جمع جو ہے، چاہے مذکر والا مشار الیہ جمع ہو یا مؤنث والا، دونوں کے لیے ایک ہی اس میں اشارہ آتا ہے۔ تو اب 2 4 اور ایک یہ 5، یعنی مفرد مذکر تثنیہ مذکر 2، مفرد مؤنث تثنیہ مؤنث 4، اور جمع دونوں کے لیے ایک ہی اس میں اشارہ آتا ہے۔ اس لیے یہ کل ملا کر کتنے الفاظ ہوں گے؟ 5، اور معنی کتنے ادا ہوں گے؟ 6، کیونکہ 3 مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے۔ وہ جمع کا لفظ اگرچہ ایک ہی ہوگا، ایک ہی اس میں اشارہ ہوگا، لیکن مشار الیہ تو الگ الگ ہوں گے، تو معنی کتنے ہوں گے؟ 6۔ تو الفاظ 5 ہیں اور معنی کتنے شمار کرائے انہوں نے؟ 6۔ وہی خمسۃ الفاظ لستۃ معان، وہ 5 الفاظ ہیں 6 معنی کے لیے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ وذالک ذا، اور وہ ہے ذا مذکر کے لیے، مذکر مفرد کے لیے، وزان وزین تثنیہ مذکر کے لیے، 2 تا وتی وزی وتہ وزہ وزہ وزہ، یہ سب کے سب واحد مؤنث کے لیے، اور ان کو ایک لفظ میں شمار کیا انہوں نے۔ وتان وتین لمثناہ، تانے اور تینے تثنیہ مؤنث کے لیے، واولائی بالمد والقصر، مد کے ساتھ اور بغیر مد کے، لجمعہما، مذکر اور مؤنث دونوں کی جمع کے لیے۔ تو کل ملا کر یہ 5 الفاظ ہوئے۔ مذکر کے لیے، مفرد مذکر کے لیے جو ہیں وہ ایک میں شمار ہوں گے، تثنیہ مذکر کے لیے جو ہیں وہ دوسرے شمار ہوں گے، اس کے بعد پھر مفرد مؤنث کے لیے جتنے کے جتنے ہیں وہ سب ایک میں شمار ہوں گے، تو 3 ہو گئے۔ پھر تثنیہ مؤنث کے لیے جتنے شمار ہوں گے وہ سب کے سب ایک میں شمار ہوں گے، 4 ہو گئے، اور ایک جو دونوں میں مشترک ہے یعنی جمع کے لیے۔ تو کل 5 الفاظ ہوئے جو معنی کتنے ادا کریں گے؟ 6۔ وقد يلحق بأوائلها هاء التنبيه نحو هذا وهذان وهؤلاء، ويتصل بأواخرها حرف الخطاب وهو أيضا 5 ألفاظ ل6 معان۔
نحق کا کما کم کے کننا. اب یہ بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی اس میں اشارہ پر ہائے تنبیہ کو لاحق کر دیا جاتا ہے، وہ بھی شروع میں، تاکہ مشار الیہ پر مزید تنبیہ ہو جائے. جیسے آپ ہاذا پڑھتے ہیں تو یہ ہاذا پورا اس میں اشارہ نہیں ہے، یہ صرف زا اس میں اشارہ ہے، اسی پر ہا تنبیہ لگا دیا گیا ہے، یہ ہو گیا ہاذا. ایسے ہی آپ زانے اصل اس میں اشارہ ہے، اس پر آپ ہا لگاتے ہیں اور پڑھتے ہیں ہا زین ہا زانے یا ہا زینے. ایسے ہی آپ پڑھتے ہیں ہاتانے یا ہاتینے. یہ سب کے شروع میں ہائے تنبیہ لگا ہوا ہے، یہ پورا اس میں اشارہ نہیں ہوتا، بلکہ تانے و تینے یا زانے و زینے یہی اس میں اشارہ ہوا کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی اس میں اشارہ کے شروع میں ہائے تنبیہ کو لگا دیا جاتا ہے. اور دوسری چیز آخر میں حرف خطاب کو بھی لگا دیا جاتا ہے، جیسے ذالکا یا ذاکا. تو آخر میں حرف خطاب کو بھی لگا دیا جاتا ہے. اب حرف خطاب چونکہ سب میں لگ سکتا ہے، کیا ہے؟ حرف خطاب سب میں لگ سکتا ہے، چاہے وہ مفرد کا اس میں اشارہ ہو یا تثنیہ کا ہو یا جمع کا ہو. ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، تو ہر ایک اس میں اشارہ کے ساتھ کا خطاب لگ سکتا ہے. تو گویا کہ 5 کو جب 5 سے ضرب دیں گے تو کل کتنی صورتیں بن جائیں گی؟ 25. کتنی ہو جائیں گی؟ 25. مثلا ذاک ایک اس میں اشارہ ہے، اب اس کے ساتھ آپ نے 5 طرح کی ضمیریں لگائیں، ذاکا واحد، ذاکما تثنیہ، ذاکم جمع ہو گئی، 3 ہو گئی. اس کے علاوہ پھر مؤنث والی آپ لائیں، کون سی لائیں؟ مؤنث والی لائیں، اس میں بھی اسی طرح لگاتے چلے جائیں. ذاکے ذاکنا، وہ کما والی چونکہ تثنیہ کی دونوں کے لیے ایک ہے، اس کو نہیں شمار کرنا ہے. تو ذاکے اور ذاکنا 5 ہوئی. ایسے ہی تثنیہ میں آپ لگائیں، اس میں تثنیہ میں لائیں تو تثنیہ میں بھی 5 لگتی چلی جائیں گی. اس کے بعد پھر مذکر والے مؤنث والے میں آ جائیں، مؤنث والے میں بھی سب کی سب لگتے جائیں گی. تو 5 کو 5 میں ضرب دیں گے تو کل کتنی صورتیں بنیں گی؟ 25. وَقَدْ يُلْحَقُ بِأَوَائِلِهَا ہاءُ التَّنبِیہ، اور کبھی کبھی اس میں اشارہ کے شروع میں ہائے تنبیہ کو لگا دیا جاتا ہے، جیسے ہازانے و ہازا و ہازانے و ہاؤلائے. وَيَتَّصِلُ بِأَوَاخِرِهَا حرف الخطاب، اور ان کے آخر میں حرف خطاب بھی لگتا ہے. وَهُوَ أَيْضًا 5 ألفاظ لِسِتَّةِ مَعَانٍ، وہ حرف خطاب بھی 6 ہی الفاظ ہوں گے، 5 الفاظ ہوں گے 6 معانی کے لیے. نحو کما کم کے کننا، کا کما کم کے کننا. تو یہ 5 الفاظ ہیں، کا کما کم کے کننا. یہ 5 الفاظ اس میں اشارہ کے اعتبار سے لگیں گے. اس میں ہر اس میں اشارہ میں یہ 5 لگ سکتے ہیں، اور 5 اس میں اشارہ ہیں، 5 حرف خطاب ہو گئے. تو 5 کو 5 میں جب ضرب دیں گے تو کتنی صورتیں نکلیں گی؟ 25. فذالک 25 الحاصل من ضرب 5 فی 5. تو 5 کو 5 میں ضرب دینے سے جو حاصل نکلے گا وہ 25 صورتوں کی نکلے گی. وہیا ذاکا الی ذاکنا، اب اس کو بتا رہے ہیں. ذاکا ذا سے آپ نے شروع کیا، ذاکا ذاکما ذاکم ذاکے ذاکنا 5 ہی ہو گئی. ایسے ہی زانکا میں آئے، زانکا زانکما زانکم زانکے زانکنا الی زانکنا ہو گیا. اسی طرح باقی کو بھی آپ ملاتے چلے جائیں تو کل ملا کر 25 صورتیں نکل آئیں گی. آپ اس کے حاشیے میں بھی دے سکتے ہیں، جیسے تاکا تاکما تاکم تاکے تاکنا. ایسے ہی تانے کا تانے کما تانے کم تانے کے تانے کننا. اسی طرح تثنیہ میں چلے جائیں، جمع میں چلے جائیں، اولائکا اولائکما اولائکم اولائکے اولائکنہ. ساری صورتوں میں 5 لگاتے چلے جائیں تو کل ملا کر 25 ہو جائیں گی. وَعَلَمْ أَنَّ ذَا لِلْقَرِيبِ وَذَلِكَ لِلْبَعِيدِ وَذَاكَ لِلْمُتَوَسِّطِ. کہتے ہیں کہ ذا یہ اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے، ذالکا اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے، وذاکا اس میں اشارہ درمیان، قریب و بعید کے درمیان. دیکھو اس میں ایک چیز اور تھوڑی سی غور کرنے کی ہے اور اچھی بات ہے. کہتے ہیں کہ قلت الفاظ قلت معنی پر دلالت کرتی ہے. قریب کے لیے استعمال کر رہے ہیں یہ ذاکا، اس میں دیکھو نہ تو حرف خطاب ہی ہے اور نہ ہی اس میں لام لگا ہوا ہے، حرف لام ہے، کچھ نہیں ہے، صرف ذا ہے. تو وہ قریب کے لیے کم سے کم الفاظ ہیں، اس لیے قریب کے لیے.
ذالکا میں لام لگا ہوا ہے اور کاف خطاب بھی لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، خطاب والی کاف، تو وہ بعید کے لیے ہو گیا. اور ذاکا میں ایک چیز ہے ایک چیز نہیں ہے، یعنی لام نہیں ہے لیکن کاف ہے، تو اس کو رکھ دیا کس کے لیے؟ متوسط کے لیے. تو جیسے الفاظ تھے اسی ترتیب سے ان کو قریب و بعید کا معنی بھی دے دیا گیا ہے. بس اتنا ہی آپ کا سبق ہے.